درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں سے قوم بنی اسرائیل کا سورہ البقرہ میں ذکر شروع ہوا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے انعامات فرمائے ان انعامات کی تعداد 10 ہے، چھٹے رکوع تک، بلکہ 7ویں رکوع میں بھی ان کے اوپر ہونے والے کچھ انعامات اور پھر ان کی طرف سے کی جانے والی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا فرمایا تھا؟ ان کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ دوسرا انعام ان پہ یہ فرمایا کہ ان کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے، جو ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے، جو ان کے بیٹوں کو یعنی ان کی نسل کو ختم کرتے تھے، اللہ نے ان ظالموں سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرمایا کہ ان کی خاطر ان کو محفوظ راستہ دینے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا تاکہ ان کو محفوظ راستہ ملے اور یہ آل فرعون کے ظلم سے محفوظ جگہ منتقل ہو جائیں۔ چوتھا اللہ کریم نے ان کے اوپر انعام یہ فرمایا کہ ان کو تورات عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اللہ نے کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پہ بلایا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، جو شرک تھا۔ پھر اللہ نے ان پر انعام یہ فرمایا کہ اس شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرمایا۔ یہ 5 انعامات ہیں۔ چھٹا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ان کو زندگی گزارنے کے اصول عطا کرنے کے لیے اس نے پوری کتاب تورات عطا فرمائی۔ ادھر انعام کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چوتھا اور 5واں انعام کتاب دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا اور ان کے 70 سردار بھی ساتھ گئے۔ یہ ان کے اوپر انعام تھا۔ اگر آواز سننے کے بعد یہ بے ادبی نہ کرتے، گستاخی نہ کرتے تو یہ جل کے راکھ نہ ہوتے۔ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کے 70 لوگوں کو اپنی آواز سنانے کا ان کو عظمت عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی عطا فرمائی۔ چھٹا انعام یہ فرمایا کہ ان کو تورات عطا فرمائی، اور 7واں انعام ان کے اوپر یہ بیان فرمایا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شرک کے مرتکب نہیں ہوئے وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال کا انعام تھا کہ باقی ماندہ لوگوں کو تاکہ توبہ کے ذریعے دوبارہ سے سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اعلانیہ گستاخیاں کرنا شروع کر دیں اللہ کے انعامات کے باوجود۔ 9ویں جو بات اس میں اللہ کریم نے ان آیات میں بیان فرمائی، وہ ان کو حکم تھا کہ تم جا کے قوم عمالقہ سے لڑو، لیکن یہ جب قریب پہنچے تو انہوں نے عمالقہ کے خلاف جنگ نہ کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اپنا عذاب مسلط فرما دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور احسان فرمایا کہ جب تم بیت المقدس میں وادی قدس میں داخل ہونے لگو تو کیا کہنا ہے؟ حتتن کہتے جانا ہے، نغفر لکم، ہم تمہیں معاف فرما دیں گے۔ انہوں نے وہاں پر بھی کیا کی؟ بدتمیزی کی، اور اللہ کے سکھائے ہوئے جو طریقے تھے، سجدے کی بجائے یہ سرین کے بل جانے لگے
اور حتتن کہنے کی بجائے انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ ان انعامات کے ذکر کے بعد اب جو آئندہ آیات ہیں، یعنی یہاں تک جو پانی کا مطالبے والی آیت ہے، وادی طیہ میں ان کو جب پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا، یہاں تک جو انعامات ہیں ان کے ذکر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کی شرارتوں، بنی اسرائیل کی شرارتوں اور بدعمالیوں کا ذکر فرمایا۔ تو لکھیں آیت نمبر 60، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، استسقا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے فرمایا، اضرب، اے موسیٰ تو مار، اے موسیٰ بریکٹ علیہ السلام، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، پتھر بریکٹ، اثنتا عشرۃ، 12، عینن، چشمے، قد، یقیناً، عالمہ، پہچان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، پانی پینے اور پانی بھرنے کی جگہ، یہ مشربہم گھاٹ کو کہتے ہیں۔ کلو، پھر ہم نے فرمایا، بریکٹ، تم کھاؤ، کلو، پھر ہم نے فرمایا تم کھاؤ، وشربو، اور تم پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالی کے عطا کردہ رزق میں سے، عطا کردہ بریکٹ، وَلَا تَعْثَوْا،
اور نہ پھرو تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے. تو یہ واقعہ ابھی وادی طیہ کا ہے. من و سلوہ نازل ہو چکا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، 2 ٹائم ان کو آسمان سے کھانا مل جاتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیا جائے. انہوں نے اللہ کے حضور پانی کی دعا کی، درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اور اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بنی اسرائیل کے 12 خاندان یا 12 قبائل تھے. خدشہ یہی تھا کہ اگر پانی نکلنے کی ایک ہی جگہ ہو تو پھر یہ لڑ پڑیں گے، قتال کریں گے، ناچاکی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کل اناس مشربہم قد علم کل اناس مشربہم. ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، ہر قبیلے نے، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنے اپنے پانی بھرنے اور پینے کی جگہ کو پہچان لیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا دیکھو کہ تمہارے اوپر من و سلوہ بھی نازل ہو رہا ہے، کلو اس کو کھاتے رہو، پانی بھی تمہیں مل چکا ہے، اسے وشربو اسے پیتے رہو، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین. بغیر محنت کے جب بندے کو نعمت ملنے لگ جائے نا تو اس کے اندر فسق و فجور آنے لگتا ہے. چونکہ محنت جس طلب کے اوپر، کھانے کے اوپر، روزی کے اوپر کرتا ہے تو اس کی توجہ جو ہے وہ لوگوں کو ستانے یا لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے یا لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھانے کی طرف نہیں جاتی کہ میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں. لیکن بغیر محنت کے سب کچھ مل رہا ہو تو شیطانی خیالات ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا. اللہ کریم نے بغیر محنت کے ان کو من و سلوہ بھی عطا فرمایا اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے بھی عطا فرمائے، لیکن ساتھ میں تلقین فرمائی ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تم نے کیا کرنا ہے؟ زمین پر فساد نہیں پھیلانا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، آپس میں قتل و قتال نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر تم نے ظلم نہیں کرنا. یہ اللہ کریم نے ان کو منع فرمایا تھا. تو اگلی آیت میں، آیت نمبر 61 میں، انہوں نے جو کفران نعمت کیا تھا اللہ کریم نے اس کفران نعمت کی سزا کا ذکر فرمایا. لکھ لیں. اب یہ نعمتیں ان کو مل رہی تھیں، ان نعمتوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جی من و سلوہ کھاتے کھاتے تو بس ہمارا جی بھر گیا ہے، منہ خراب ہو گئے ہیں، ایک ہی کھانا روزانہ ہم کھاتے ہیں. آپ ہمیں مصر سے لے آئے اور یہاں آ کے کھلے میدان میں آپ نے ہمیں بٹھا دیا. وہاں ہم زمین سے اگی ہوئی سبزیاں کھاتے تھے اور مختلف قسم کے اناج کھاتے تھے، اور یہاں وہ بس 2 ٹائم کھانا اترتا ہے، میٹھا اور نمکین، اور پانی پیتے ہیں، اس کے سوا تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ سبزیاں، ترکاریاں عطا فرمائے. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو اچھی نہ لگی. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے پھر فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم اتر جاؤ کسی شہر میں جہاں تمہیں یہ چیزیں ملیں. وضربت علیہم الذلہ، اللہ کریم نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط فرما دیا. تو اللہ کریم کی نعمتوں کی جب انہوں نے ناشکری کی تو جو بھی نعمت اس ٹائم کسی کے پاس ہو، جب بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کریم پھر اس نعمت کو لے لیتا ہے. اب ہم اپنے ظاہر و باطن میں تھوڑی سی توجہ کریں. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. آنکھیں نعمتیں ہیں نا، ان کی قدر ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں. کان نعمت ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اسے ہے جس کے کان سلامت نہیں ہیں.
ٹھیک ہے نا، زبان، ہونٹ، ٹھیک ہے نا، جسم کے سارے اعضاء کو، حتیٰ کہ آنکھوں کے اوپر یہ جو اللہ نے پلکوں کے طور پر بال عطا فرمائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہیں، اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا، اس کو زیادہ اندازہ ہوگا جس کو اللہ کریم نے نعمتوں سے محروم رکھا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں پڑھتا تھا تو والد کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ گیا تھا، تو میں آ کے ماں سے جھگڑنے لگا کہ میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا، آپ مجھے کم از کم جوتا تو خرید دیں۔ تو ماں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ مجھے جوتا خرید کے دے سکتی، لیکن جب میں اپنے دارالعلوم بغداد میں پہنچا تو مسجد کے باہر میں نے ایک فقیر کو دیکھا، ایک منگتے اور سوالی کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں موجود نہیں تھیں۔ تو میں نے جا کے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھے کہ مولا میرا جوتا نہیں ہے، کم از کم پاؤں کی نعمت تو سلامت ہے۔ تو اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کی قدر کریں۔ اگر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ کریم اس میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اس میں ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، کیا فرماتا ہے؟ ان عذابی لشدید، تو اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، جس گھر کی نعمت سے نوازا ہے، جس سواری کی نعمت سے نوازا ہے، والدین کی سرپرستی جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو جس کیفیت میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں، ورنہ قرآن مجید کی یہ آیات اس پر شاہد و عادل ہیں۔ جن قوموں نے اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اس کی ناشکری کی، اللہ رب ذوالجلال نے پھر ان کا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی کو پھر اللہ مسلط فرما دیتا تھا۔ اور ان قوموں کے واقعات کا قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اس حقیقت کو سمجھیں کہ سابقہ اقوام و ملل جب نافرمانی کرتی تھیں تو پھر اللہ کی پکڑ ایسے ہوا کرتی تھی، اگر تم ان کی روش، ان کے طریقے پر چلے تو اللہ رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے عذاب سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اب یہ مدینہ کے یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے، چونکہ ان کو اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری یاد تھی، تاریخ یاد تھی۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قُلْتُمْ، تم نے عرض کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، صرف ایک کھانے پر، صرف بریکٹ، فدعو، بس آپ دعا مانگیں، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، کہ بریکٹ، لنا، ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں جن کو، چیزیں بریکٹ،
تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا یعنی کہ ساگ، یعنی کہ بریکٹ، وَكِثَّائِهَا اور ککڑی، وَفُومِهَا اور گندم، وَعَدَسِهَا اور مسور، وَبَصَلِهَا اور پیاز۔ اب ہا کا ترجمہ اگر آپ کریں گے ساتھ میں تو یوں بھی کر سکتے ہیں، من بقلہا اس میں سے ساگ، ہا کی پھر ضمیر جو ہے وہ الارض کی طرف جائے گی، وَكِثَّائِهَا اور اس میں سے ککڑی، وَفُومِهَا اور اس میں سے گندم، وَعَدَسِهَا اور اس میں سے مسور، وَبَصَلِهَا اور اس میں سے۔ اب چونکہ اس کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے لہٰذا خصوصاً ہا کا ترجمہ ہم اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ الذی اس چیز کو، ہوا جو، ادنا 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 ہے، بالذی اس چیز کی جگہ، ہوا جو خیرن بہتر ہے، اہبطوا ٹھیک ہے پھر بریکٹ میں، بریکٹ کے بعد لکھیں تم اتر جاؤ،
یا چلے جاؤ مصرن کسی شہر میں بریکٹ میں لکھیں جہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں مل جائیں، اسی کے ساتھ آگے بریکٹ میں، جہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں مل جائیں۔ فَإِنَّ پس بے شک لَکُم تمہارے لیے ما وہی ہے جس کا سال تم نے سوال کیا، تمہیں تمہاری مطلوبہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں مل جائیں گی جس چیز کا تم سوال کرتے ہو۔ آگے ان کی نافرمانی کا یہاں تک ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی۔ وباء اور وہ گرفتار ہو گئے بغضب اس غضب میں، اس بریکٹ من اللہ جو اللہ تعالی کی طرف سے تھا، جو بھی بریکٹ تھا بھی بریکٹ، ذالک یہ اس لیے ہوا کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا یقیناً وہ تھے یکفرون کفر کرتے بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ
وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کر دیتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک بما، یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ، یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 انعامات پچھلی آیات سے لے کر یہاں تک گنوائے۔ یہ لوگ اتنے انعامات کے باوجود کفران نعمت ہی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جب ان کی بار بار سرزنش کی گئی تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، نہیں سیدھے راستے پر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا شروع کر دیا اور ان کا ناحق قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اس حد تک پہنچے پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ اب علماء یہ لکھتے ہیں کہ ذلت اور مسکنت، محتاجی، اب دیکھیں کہ دنیا کی پوری معیشت پر یہود کا قبضہ ہے، یہود کا قبضہ ہے، تو محتاجی میں تو نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ مال ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود وہ ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، ایک نہ دکھنے والا خوف انہیں دامنگیر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی وقت ہمیں کوئی مار دے، ہمارا کوئی مال لوٹ لے۔ حالانکہ جو اسرائیل ہے، ملک یہودیوں کا جو علیحدہ جنہوں نے فلسطینیوں کو مار کے ان کے حقوق غصب کر کے بنایا ہے، وہ ہمارے اس ضلع مظفر گڑھ سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ دنیا اسلام کے جتنے حکمران ہیں سارے ان کے تلوے چاٹتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیا عرب ہے، کیا عجم ہے، کیا وسطی ایشیا ہے، جتنے ممالک کے حکمران ہیں سب ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اور دنیا کی جتنی معاشی طور پہ کاروائیاں ہیں ساری کی ساری انہی کے قبضہ اور تسلط میں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے فرمان میں چونکہ کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت انہیں خوف دامنگیر رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہری طور پر مال ہے لیکن دل کے وہ فقیر ہیں، اور اتنا حرص، اتنا لالچ مال کا کسی اور قوم میں نہیں ہے جتنا یہود میں ہے، ان آیات سے ذریعے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن دو قسم کے لوگوں کو عبرتناک سزا ملے گی۔ ایک وہ جنہوں نے
انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا، اور دوسرا وہ شخص اس نے کسی نبی کی توہین کی، نافرمانی کی، سب سے زیادہ عذاب ان قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ تو یہ آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے پیپروں کی تیاری اپنی جگہ، لیکن قرآن کے پڑھنے کا تعلق عملی زندگی سے ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج